وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 43 اور 44، سبق نمبر 1455. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. کہو کہ رات اور دن میں خدا سے تمہاری کون حفاظت کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 43. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے کچھ ایسے معبود ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون، نہ تو وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری تائید ان کو حاصل ہے. بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم نے زندگی کا سر و سامان دیا، حتیٰ اور دیتے چلے آئے، حتیٰ طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان کو ایک زمانہ گزر گیا. افلا یرون، کیا یہ نہیں دیکھتے، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. افہم الغالبون، پس کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ گزشتہ مضمون سے یہ سبق جو ہے منسلک ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ من یکلؤکم باللیل والنہار، تمہیں کون ہے جو رات اور دن کو تمہیں اللہ کے مقابلے میں بچا سکے؟ یعنی اللہ کے فیصلہ جو بھی اگر آ جائے تو کون تمہیں بچا سکے گا؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے رب کی یاد سے منہ موڑا ہوا ہے. دیکھیں، اس میں تھوڑی سی میرے خیال سے بات مجھ سے رہ گئی تھی. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، یہ اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں. بہت ہی ایک یعنی بلیغ جملہ ہے. سامنے کرام، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنے لیے. کیا مطلب؟ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اگر یہ زندگی گزارے گا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہا ہے۔ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، زیادہ آپ جلدی نہ کریں کہ میں مضمون کو آگے بڑھاؤں، تھوڑا سا اس میں نے بات کرنی ہے۔ یہ یاد کی میں بات کر رہا ہوں، ہم نے تو ذکر کو محدود کر دیا ہے تسبیحات تک یا گٹھلیوں تک یا بس اسی طرح ورد اور رات تک، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ ہماری منزل ہے، دنیا زندگی ایک سفر ہے۔ اب اس میں اگر اللہ آپ کو یاد نہ ہو یا کسی بھی وقت بھول جائے یا یاد نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مدعا زندگی گزارنے کا اللہ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے آپ نے منہ موڑ لیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ راستہ کھو چکے ہیں، راستہ بھٹک چکے ہیں۔ اللہ اگر منزل ہے آپ کی، یہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کی یاد میں زندگی نہ گزاریں۔ دیکھیں ایک جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کی توفیق سے کہ اگر آپ کی منزل اللہ ہے، اب ظاہر ہے کہ اللہ اگر آپ کی منزل بن گئی پھر آپ کو ہدایت کی ضرورت ہوگی، روشنی کی ضرورت ہوگی۔ ابھی ہم پڑھیں گے اگلے چند آیات بعد، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ یہ آیت آئے گی پھر اسی وقت اس کے بارے میں بات کریں گے، ابھی تو میں اعراض کی بات کر رہا ہوں۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کی منزل اللہ ہے تو آپ کا تمام سفر زندگی کا اللہ کی یاد میں گزرے گا، ہر وقت اللہ کی یاد آپ کے مستحضر رہے گی، آپ کے سامنے رہے گی۔ اور اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے وہ تو اطاعت میں رکھ دیا ہے۔ ذکر الہی دراصل اطاعت الہی ہے۔ آج دیکھ لیں ہماری عام زندگی جو ہے وہ اطاعت میں نہیں گزر رہی، وہ نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ اور یہ بات بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں کہ ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے عام طور پہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اللہ کے راستے پر چلنا تو اب محال ہے ہمارے لیے۔ مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں، آپ شاید آپ خود بھی سوچتے ہوں کہ بھئی یہ شخص جو بات کر رہا ہے ایسی زندگی گزارنا تو بہت مشکل ہے، ایسا تو ہم نہیں کر سکتے۔ میرے بہت سے ایسے ساتھی ہیں اور وہ میری ساتھ سالوں میری باتیں سنتے رہتے ہیں لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتی بات ہے جو بنیادی بات ہے۔ میں تو بنیادی بات ہی کے پیچھے پڑا ہوں لیکن سالوں سنتے رہتے ہیں، لیکن ان کی اپنی ایک دماغ میں کھچڑی ہوتی ہے تو بس وہ اپنی وہ ایک ٹانگ ہے اسی پر کھڑے رہتے۔ یہ خیر میں یعنی میرا تو کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن ویسی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے سلیٹ صاف نہیں کی اپنی اور میری بات سننے لگے تو شاید آپ کی سمجھ میں میری باتیں نہ آئیں۔ اور اکثر تو یہ ہوتا ہے، میرا اپنا تجربہ ہے کہ میرے جو بھی یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ درس پڑھے ہیں، ایک تو عام طور پہ ہم لوگ غافل ہیں، اللہ کی یاد سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے۔ جب درس کا نام آتا ہے تو ہمیں بوریت سی محسوس ہونے، اب درس سنیں گے ہم یا درس میں بیٹھیں گے یا 10 منٹ یا 30 منٹ، عام طور پہ یہی ہوتا ہے میرا۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے گا۔ اللہ کی یاد سے ہم نے منہ موڑا ہے، یہ ہمارے لیے آیت ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے میرا تمام وقت 24 گھنٹے زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں بسر ہوتا ہے۔ اول تو ذکر کو ہم نے محدود کر دیا ہے، اور ذکر ہی کیا، ہر چیز کا مطلب ہمیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، سنی سنائی باتیں ہیں، ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے اپنے دین پہ، کیونکہ دین ہماری ضرورت نہیں ہے۔
ایک سچی اور صاف بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ دین اسلام ہماری ضرورت نہیں ہے، تبھی تو ہم دین اسلام کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، تبھی تو ہم منچاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کا حکم، اللہ کی باتیں اور اس پر یقین کر لینا، نو وے۔ اللہ کے وعدوں پر یقین کر لینا، نو وے۔ ورنہ اللہ کے وعدے تو، پہلا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ اللہ، تو یہ ہمارا اس وعدے پہ یقین نہیں ہے، تبھی تو دیکھیں ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور ظاہر یعنی ہر شخص کامیابی کا متمنی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اب کامیابی کا جو بھی معیار ہے، لیکن میں نے ایک جملہ کہہ دیا ہے، کامیابی کا متمنی ہے، اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے ہر شخص ہم میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو پہلے وعدہ کر لیا ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ نیکی کا راستہ لے لیتے ہیں ان کے لیے یہ دنیا جو ہے اس میں اچھائی ہے، یہ میں اچھی کر دوں گا ان کی۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان کو میں دنیا میں ایک اچھا ٹھکانہ دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جس نے بھی تقوی کی روش اختیار کی، اللہ سے تقوی کی، میں اس کے کاموں میں اپنی طرف سے آسانی پیدا کر دوں گا۔ اللہ، اور ایسے بے شمار باتیں سر دنیا کے بارے میں ہمارا تو یقین نہیں آتا۔ دیکھیں، جس بات پر ہمارا یقین ہو اس کے لیے پھر ہم محنت بھی کرتے ہیں، تکلیف بھی برداشت کرتے ہیں۔ 15 سال 16 سال 20 سال آپ اپنے بچے کو پڑھاتے رہتے ہیں، آپ کا یقین ہوتا ہے کہ یہ بچہ میرا ڈاکٹر بن جائے گا اور دے مار 4.5 بنانے لگے گا۔ پھر آپ اس کو پرائیویٹ کلینک بھی کھول کے دیتے ہیں اور نوکری بھی ہوتی ہے، اور پھر تو آپ کا یقین ہے کہ یہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا۔ اب جیسا بھی ہوگا، لیکن آپ کا یقین ہے تو آپ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں بچے پہ، یقین ہے آپ کا۔ اللہ پہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ اللہ تو ہم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں۔ بعض اوقات ماں باپ پیٹ کاٹ کے بچے کی فیسیں ادا کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ایسے والدین کو، مشکل سے اپنا گزارا مشکل سے کرتے ہیں، بچے کو پڑھاتے ہیں، کیونکہ ان کا یقین ہوتا ہے کہ بچے پڑھائیں گے اور یہ جو ہے کماؤ پوت نکلے گا۔ اللہ کے وعدوں پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے، جنت پر ہمارا یقین نہیں ہے، دوبارہ جی اٹھنے پر ہمارا یقین نہیں ہے، دوزخ کے عذاب پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ یہ میں کلیئر بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں بھی آپ ہی کے ساتھ رہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ لوگ کیسے سوچتے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، دنیا کس طرف جا رہی ہے، اس کا رخ کس طرف ہے، آپ کو پتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بھی ان میں سے ایک فرد ہوں جن کی ساری جو زندگی کی کاوشیں ہیں وہ دنیا کے لیے صرف ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، میں تو آپ کو ایک اچھی بات بتا رہا ہوں اور اللہ کی بات بتا رہا ہوں، اور اللہ کی باتوں پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے میں نے تو اپنا کام کرنا ہے۔ آج کا جو سبق ہے، ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ آج کے مسلمانوں سے ہے، جنہوں نے مشرکانہ روش اختیار کر لی ہے، جنہوں نے اسباب پر بھروسہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی تمہارے کوئی معبود ایسے ہیں جو تمہیں بچا سکیں، جب میرا فیصلہ کوئی آئے تو تمہیں بچا سکیں، من دوننا، ہمارے مقابلے میں، لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو اپنی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ ایک زیورات ہیں، پرانے زیورات ہیں،
یعنی میں ویسے ہی آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پرانے زیورات ہیں، وہ کوئی سونار خرید لیتا ہے اور اس کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے، تو کیا وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں آگ کی بھٹی سے، آگ میں جلنے سے؟ وہ سونا چاندی جو بھی ہے نہیں بچا سکتے۔ یہ ویسی میں نے آپ کو مثال دی۔ یا نوٹوں کی گڈی ہے مثال کے طور پہ، 5 لاکھ روپے ہیں، کوئی اگر اسے چولہے میں ڈال دے اور وہ جل رہے ہوں تو کیا اپنے آپ کو وہ آگ سے بچا لیں گے؟ کتنے ہیں؟ 5 لاکھ روپے ہیں، زیادہ کر لیں، اگر 50 لاکھ کر لیں، 50 لاکھ مطلب 10 گڈیاں ہی ہو گئی نا۔ کسی نے آپ کے ساتھ دشمنی میں آپ سے 50 لاکھ روپے مانگے اور اس کو آگ میں ڈال لیے، کیا وہ 50 لاکھ روپے اپنے آپ کو آگ میں جلنے سے بچا سکتے ہیں؟ یہ ویسی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ دیکھیں، جن پہ ہمیں ہمارا بھروسہ جو ہے ظاہر پہ ہے کہ یہ ہماری مدد کو آئے گا، اچھا پھر یہ ایسا ہمارا اس پر یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو بھلا کر ہم زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو ترجیح نہیں دیتے، اللہ کے حکم کو پس پش ڈال لیتے ہیں اور مفاد کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اب میں مثال کے طور پہ، یہ رشوت ہے، کرپشن ہے، چلیں ایک کام ہے، اس کا رشوت افسر صاحب نے جو ہے 5 لاکھ روپے مقرر کر لیے کہ بھئی 5 لاکھ روپے دو گے تو یہ کام آئیں گے، تمہارا کام میں کروں گا۔ اب وہ 5 لاکھ روپے لے لیتا ہے اور اس پہ کوئی سویر حادثہ ہو جاتا ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، تو کیا وہ پیسے جو اس نے لیے ہیں تو اس کو بچا سکتے ہیں؟ نو، ہو سکتا ہے وہ مر جائے اس میں، حادثے میں۔ حادثے کا پہ کیا پتہ چلتا ہے؟ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا کوئی ایسا ہے کہ تمہیں بچا لے ہمارے مقابلے میں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی ہماری تائید ان کو حاصل ہے۔ بل متعنا ہؤلاء، یہ آیت بھی ذرا اہم ہے، بلکہ ہم نے، میرے خیال سے میں نے ترجمہ تو کر دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زندگی، اس کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں آیت کا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ زندگی مہلت ہے، زندگی میں مہلت ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ ساری زندگی، ابو جہل نے ساری زندگی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گزار دی اور کفر کی حالت میں جان دے دی جنگ بدر کے میدان میں۔ اب ظاہر ہے کہ اتنا 13 سال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزارے اس کے ساتھ، اور پھر جتنی بھی اس عمر تھی اس کی، اور وہ 13 سال اس نے مخالفت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کی پکڑ نہیں کی۔ لیکن اب میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں وہ ذرا آج کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ ہم لوگ ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں جو اللہ سے باغی ہے، ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں جو اللہ سے باغی ہے، جس نے اللہ سے رخ موڑا ہوا ہے، جس کی ترجیح اللہ نہیں ہے، جس کی ترجیح آخرت نہیں ہے، جس کی ترجیح دنیا ہے اور جس کی منزل دنیا ہے۔ ایسے معاشرے میں ہم پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد جتنے بھی گزر گئے، صدیوں سے یہ ہمارا رویہ چلا آ رہا ہے، اللہ سے بے اعتنائی، اللہ سے بے رخی اور اللہ کی بغاوت میں آج کے مسلمان کا صدیوں سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے۔ مسلمان تو رہا نہیں نا، جماعت تو ختم ہو گئی۔ سقوط بغداد سے پہلے ہی یہ ہماری حالت ہو چکی تھی کہ ہم جماعت کو ترک کر چکے تھے اور اللہ کی اطاعت کی بجائے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے تھے، تو پھر تو وہ عذاب کا کوڑا آیا اور آپ معزول کر دیے گئے۔ اس وقت تک آپ معزول رہیں گے جب تک آپ خود بیدار نہیں ہوتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، ایک جماعت نہیں بناتے اور اللہ کے لشکریوں میں اپنا نام شامل نہیں کر لیتے اپنے عمل سے۔ اس وقت تک آپ مردود رہیں گے۔ جس طرح شیطان مردود ہے، اس طرح آج امت مسلمہ مردود ہے۔
یہ شیطان کی پیروی کر رہی ہے. شیطان اور آج کا مسلمان یہ آپس میں شیر و شکر ہے، دوستی ہے آپس میں. ہم پر مسلط ہے شیطان کیونکہ ہم نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے. قرآن کی آیت کا میں ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. تو اچھا، اب یہاں بل متعنا ہؤلاء، اب یہ ایک غفلت کے ماحول میں پیدا ہوا ہوں. اب مجھے چاہیے یہ تھا کہ ٹھیک ہے ماحول غفلت کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جو عقل دی ہے اس کے ذریعے میں سوچ اور سمجھ سے کام لے سکتا ہوں. دیکھیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ عقل سے کام لیتے ہیں اور دنیا میں اپنے باپ سے آگے بڑھ جاتے ہیں. باپ کا تو وہ نام و نشان نہیں ہوتا. ابھی میں دیکھ رہا تھا، یعنی پچھلے دنوں، پوری طرح مجھے یاد تو نہیں ہے، لیکن ایک غریب باپ تھا، اس کا بیٹا جو ہے اسسٹنٹ کمشنر بن گیا. ہاں یہ صحیح واقعہ ہے، اور وہ تصویر بھی آئی تھی میڈیا پہ. تو اب بیٹے نے عقل و فکر سے کام لیا، محنت کی، کوشش کی، اور اپنی حالت بدل لی اس نے، بیٹے نے. تو دنیا کے بارے میں تو ہماری عقل کام کرتی ہے. ہمارے سارے بیٹے جو ہیں وہ جب بڑے ہوتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں، تو جہاں والدین ان کے لیے غور و فکر کرتے ہیں وہاں بچہ خود بھی جگہیں دیکھتا ہے اسکوپ کی، کہ اسکوپ کیا ہے، کہاں پہ اسکوپ ہے، کہاں پہ ضرورت ہے، کون سی ڈگری چلے گی، کہاں زیادہ پیسے بنیں گے. تو اس حساب سے پھر وہ منتخب کرتا ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو دیکھیں عقل کا کام ہے. اگر آپ کے آباء و اجداد غافل تھے، آپ کیوں غافل ہیں؟ اس کا مجھے جواب دیں. آپ کیوں نہیں سوچ رہے؟ کیا آپ کی عقل کام نہیں کر رہی؟ کیا آپ بے وقوف ہیں؟ کیا آپ پاگل ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم سوچنا ہی نہیں چاہتے. اعراض ہمارے والدین نے کیا، ہم بھی اعراض والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی اعراض میں ہماری وہ ہے بھلائی ہے. افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها. یعنی ہم اپنے ماں باپ کو بوڑھا ہوتے دیکھ لیتے ہیں اور زندگی ان پر گھٹتی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ بیٹے کے ہاتھ میں باپ جو ہے اپنی جان دے دیتا ہے. بیٹا کہتا ہے نہیں بس. اب یہ دیکھیں یہ سارے موت اور زندگی اور موت کا چکر چل رہا ہے، لیکن بیٹا سوچتا ہی نہیں ہے کہ بھئی میں بھی جا رہا ہوں بڑھاپے کی طرف، میں بھی جا رہا ہوں. ٹھیک ہے میں ابھی جوان ہوں، اور لیکن میں عنقریب بڑھاپے کی دہلیز پار کر لوں گا اور پھر اپنے رب کے پاس چلے جاؤں گا. زندگی ننقصها من اطرافها. دیکھیں ہماری زندگی تو گزر رہی ہے، ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے. اب یعنی 20 سال پہلے، 25 سال پہلے جو ہے میری داڑھی جو ہے کالی تھی. 30 سال لگا لیں، 30 سال پہلے جو ہے مطلب میں 35 سال کا تھا. 35 سال کی عمر میں میری داڑھی کالی تھی، اور بس وہ جیسا کہ میں نے خضاب لگایا ہوا ہے. ابھی جو ہے داڑھی سفید ہے. اب یہ زندگی گھٹ رہی ہے. افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها. میرے یعنی 30 سال کی عمر میں نے شادی کی. اب جو ہے بچوں کے بچے ہو گئے ہیں، نواز یعنی نانا بن گیا ہوں میں بچوں کا. تو اب بہت سارے میرے نواسے نواسیاں ہیں میرے ارد گرد. اب یہ زندگی تو مجھے گھٹتی ہوئی لگ رہی ہے، اور اب زندگی تو باقی نہیں رہی اتنی، بس ختم ہے زندگی. یہ اطراف ہے، مجھے معلوم ہے. اب یہ دیکھیں یہ ساری ہم افلا یرون، کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کی زندگی گھٹ رہی ہے اور یہ جا رہے ہیں مرنے کی طرف؟
مرنے پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے، اور زندگی تو ہم نے یہی سمجھ لیا ہے، ہمارا حال تو بہت ہی برا ہے. لیکن اگر انسان سوچ سمجھ سے کام لے تو یہ بیدار ہو جائے. اور ہمارا افاہم الغالبون، اب انسان یعنی دیکھیں خوابوں میں ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں، اور خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ایک دن ہوگا کہ بس ایسا ہوگا ایسا ہوگا. ہمارے آج کل عمران خان جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے 22 سال جو ہے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے 22 سال میں نے محنت کی ہے. اور وہ دیکھ لیں آپ ان کی جو بھی تھی ہسٹری، میں اس کے تفصیل میں نہیں جاتا. اب یہ انسان جو ہے کوشش کرتا رہتا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں، اب چلو ان کو ایک سیٹ مل گئی ہے، لیکن بہت سے لوگ اسی خواب میں پھر چلے جاتے ہیں. ساری زندگی الیکشن کھیلتے ہیں اور اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ شیروانی جو ہے ویسی ٹنگی رہ جاتی ہے. تو یہ بڑی دوڑ دھوپ لگاتے ہیں یہ وہ. بہرحال افہم الغالبون، کیا یہ ہمیشہ رہیں گے یا غالب ہو جائیں گے، یا ان کی جو دل کی مرادیں ہیں کیا وہ یقیناً پوری ہو جائیں گی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ دل کی مرادوں کو لے کر قبر میں چلے جاتے ہیں. اب یہ جو ہے نا، یہ آیت جو ہے تھوڑا سا اس پہ غور کریں. بل متعنا ہؤلاء وآباؤہم، یہ ایک مہلت اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، اور عمر گزرتی جاتی ہے. اب یہ مہلت ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ نہیں کرتا. اکا دکا واقعات ہوتے بھی ہیں تو آپ اس کو زمانے کی ایک روش سمجھ لیتے ہیں. قد مس آباؤنا البأساء والضراء، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، سب ایسے ہی ہیں. تو عمر گزرتی جاتی ہے. ہم جو ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے انسان تم سوچتے کیوں نہیں ہو، تم تو میرے پاس آنے والے ہو اور تمہاری مہلت ختم ہونے والی ہے. تم اپنی زندگی کو دیکھو، یہ گھٹتی جا رہی ہے، یہ بڑھتی نہیں جا رہی. نأتی الارض ننقصها من اطرافها افہم تو ہمارا کیا ہمیشہ رہنا ہے؟ یعنی ہماری خواہش ضرور پوری ہوگی، ضروری تو نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش پیدا ہو جاتی ہے. ایک عام رویہ ہے. ایک آدمی MNA ضلع ناظم بن گیا، وہ کہتا ہے میں قومی اسمبلی کا ممبر بن جاؤں. وہ بن گیا، پھر کہتا ہے یار میں تو MNA، ایسے ہوتا رہتا ہے، MNA بن جاؤ. پھر کہتا ہے میں وزیر بن جاؤں. پھر حالات کا ایسا وہ چکر چلتا ہے کہ وہ کہتا ہے، وہ تمنا کرنے لگتا ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں. افہم الغالبون، کیا ان کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ مضمون ابھی جاری ہے اور اس کی ہم بات کریں گے. میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر افلا يرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افہم الغالبون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون.
کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں کہ ان کو مصائب سے بچا سکیں؟ وہ آپ اپنی مدد تو کر ہی نہیں سکیں گے اور نہ ہم سے پناہ ہی دیے جائیں گے۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون۔ بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتے رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔